أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعده ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور صدق الله العظيم. آیت نمبر سورہ شورى 25واں سپارہ آیت نمبر 30 سے لے کر کتنے تک ہے جی 43 یعنی 43. ترجمہ ہے سورہ شورى کا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. آج دن ہے جی روز جمعرات ہے اور مئی ہے 2 مئی 2024. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم جو بھی پہنچتی ہے تم کو من کوئی مصیبت فبما كسبت أيديكم پس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے یعنی تمہاری ہی وجہ سے ٹھیک ہے جی ملتی ہے مصیبت. ويعفو اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر بہت سی چیزوں سے اللہ رب العزت. اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سے کاموں سے وہ درگزر ہی کرتا ہے اللہ رب العزت درگزر کرنے والا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم اور نہیں تم بمعجزين عاجز کرنے والے فی الارض کس میں ارض زمین میں. وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من سے دون اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی ہیلپر مددگار. اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار. ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کس کی الجواری کشتیاں. الجوار کیسے بولتے ہیں کشتیاں بوٹس. فی البحر کس میں چلتی ہیں پانی میں سمندر پانی وغیرہ. بحر سمندروں کو بولتے ہیں. قرآن میں آیا بار بار فی البحر سبعۃ ابحر جمع بھی آیا ابحرم جمع ہے کیا ہے ابحر جمع ہے 21 سپارہ میں آیا. اور بحر
واحد، کل اعلام پہاڑوں کی طرح، اعلام مطلب پہاڑ، کل کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، جیسے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، ٹھیک ہے جی، یعنی کشتی جا رہی ہوتی ہے تو کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ پہاڑ لگ رہے ہوتے ہیں سمندروں میں، جیسے پہاڑ، جیسے دور سے پہاڑ۔ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ إن يشأ اگر وہ چاہے، کون؟ يسكن الريح تو تھما دے ہوا کو، فيظللن تو وہ ہو جائیں، رہ جائیں، یعنی رواكد تھمی ہوئی، على ظهر اس کی پشت پر، ان فی ذلک یقیناً اس میں، لآیات کیا ہیں؟ نشانیاں، ترجمہ کیا کرو، البتہ نشانیاں ہیں، لکل واسطے ہر، صبار بہت صبر کرنے والے، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے صبار بہت زیادہ شکر کرنے والا، ہمیں صبار ہونا چاہیے، شکور بہت شکر گزار کے لیے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے شاکر، ہوتا ہے شکور، ایک کی لفظ ہیں، اس کے اندر ڈیفینیشن ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ گردان ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے، کچھ کم صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کم شکر کرنے والے، کچھ زیادہ۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں، یقیہ مطلب کھڑیاں رہ جائیں وہ کشتیاں وغیرہ، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانی ہے جو صبر کا بھی خوگر اور شکر کا بھی، بہت زیادہ شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اور جگہ پہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کافر لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو یاد کرتے ہیں مخلصین، خالص، جیسے بالکل خالص پکے مسلمان بن گئے، پکے مسلمان بن جاتے ہیں اس وقت کہ بس اب اللہ ہی ہے جو پار لگائے گا، اب سارے بت شت ختم، بت شت بھول جاتے ہیں، اس وقت مسلمان ہو جاتے ہیں وہ، گویا اوپر سے، یعنی ان کا اتنا پتہ ہوتا ہے یار سارا کچھ کرنے والا تو اللہ ہی، لیکن پھر رکیبوا فی الفلک المخلصین فلما نجاہم یا اذا ہم یشرکون الی البر یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کرتے ہیں، پار لگ جاتے ہیں، مطلب پورا ہو گیا کہ مطلبی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، مطلبی لوگ نہ بنو، اللہ کے معاملے میں بھی لوگوں کے معاملے میں مطلبی نہ بنو، مطلب نکالنے والے نہ بنو، مطلب پورا کرنے والے بنو، دوسروں کا اپنا مطلب نکالو لیکن طریقے سے، جائز طریقے سے، سمجھ آئی نکال، اپنا مطلب نکال کے اور بندے کو بھول جاؤ، اس کے احسانات کو بھول جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، توجہ ہماری طرف رکھیں، او یوبقہن، اور یہ یا ہلاک کر دے ان کو، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعفو اور وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے اللہ رب العزت، عن کثیر بہت سی چیزوں سے، یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے اور بہت سوں سے درگزر کر جائے، یعنی کچھ اعمال اتنے سنگین ہوں کہ کچھ لوگوں کو اللہ برباد ہی کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بچا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، بلوچستان والی بس میں بیٹھ کے کشتی والا منظر یاد کرو، ہر بندہ کشتی میں تو بیٹھ سکتے ہیں، بلوچستان میں ہم ایسے بھی سفر کیا جو راستہ بڑا خطرناک، بسوں میں لوگ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کر رہے تھے، توبہ توبہ یا اللہ پار لگا دے، یعنی ذرا سا پھسلی، ذرا سا ٹائر سلپ ہوا تو ساری جی بچنا مشکل ہے، یعنی اسی طرح اب سمندر پہ ڈال دیا آپ نے بڑی کشتیاں، اور اس وقت تو اتنا ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، آج کل تو چلو ہوا کا رخ، جہاز چلتے ہیں، پہلے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تو کچھ اتنا ٹیکنالوجی نہیں تھی نا، سمجھ آئی نا، لیکن ساری ٹیکنالوجی بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ابھی بھی ہمیشہ رہے گی، اس کو فیل اللہ کر دیتے ہیں، جتنا مرضی کی ترقی کر لے، ہوا ذرا سی اللہ تعالیٰ تیز کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا، ہوا روک دے، کشتیوں کے معاملے میں ہوا رک جائے خطرہ ہے، چلتی رہے تو ٹھیک ہے، جہاز کے معاملے میں جیسے آپ پہلے بھی پڑھا سنا، ہوا تیز ہو جائے تو خطرہ ہے، رکنے کا مسئلہ نہیں، جہازوں کے جو ہوائی جہاز ہیں، بحری جہازوں کے لیے چلتا رہنا ہوا کا ٹھیک رہتا ہے۔ بہرحال یہ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ،
یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص ویعلم الذین، اور جان لیں گے وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، کس کی؟ اللہ کی، ما نہیں، لہم ان کے لیے، من محیص کوئی بچنے کی جگہ، جائے پناہ، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی آیتیں ماننی ہے کہ نہیں؟ ہر آیت پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ سبق پڑھنا ہے کہ نہیں؟ ٹائم پہ یاد کرنا ہے کہ نہیں؟ ٹائم پہ صحیح شوق اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے کہ نہیں؟ ٹوپی پہن کر، سنت کے مطابق لباس پہن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر، ہر حال میں آپ کی ہر سنت پر عمل کر کے کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں سے، آپ لوگوں سے نہیں ہو سکتا یہ۔ کل بھی میں پیار محبت کی بولی بول رہا ہوں، آج بھی یہ کل نہیں ہو سکتا آپ سے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں کامیابی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں بھائی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کھیلوار ہیں، قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے کون سی ہے؟ یا سورہ آل عمران ہے، تیسرا سپارہ ہے، دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تیسرے سپارے میں، کیا کرو بھائی؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، تو کیا کرو؟ یہ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر ہے 31۔ اس میں اللہ تعالیٰ قل آپ فرما دیے، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ فاتبعوا، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، سچی محبت رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، کس کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع میں کیا ہے؟ ہر چیز شامل ہے، ظاہری باطنی، اللہ کے ذکر بھی کرو دل میں، زبان سے، خفی طریقے سے، ظاہری طریقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو بھی اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی اپناؤ۔ چہرے میں کیا ہے؟ چہرے میں کیا ہے؟ چہرے میں، سر میں کیا ہے؟ بالوں کا بھی سٹائل انگلش نہ رکھو، انگریزوں والا سٹائل نہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کیا رکھتے تھے؟ کندھوں تک کبھی چلے گئے، کبھی کانوں کی لو تک اکثر۔ اگر بڑے بڑے بال رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھو۔ سر پہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی بغیر ٹوپی کے، بغیر کپڑے کے نہیں گئے۔ آج کا تو گرمی بھی ہے، گرمی کی وجہ سے خدا کا خوف کرو، سر پہ پردہ کرو، پردہ کا مطلب سر پہ ٹوپی کرو، پلہ کرو، رومال کرو، پرنا کرو۔ انگریزوں والے کپڑے یہ چھوڑ دو، کارٹون والے، کیا پہنو؟ سادے کپڑے پہنو، لیکن فیشن کرنا تو کرو، لیکن سادے کپڑوں کے اندر مہنگے پہنو۔ سادے سے مطلب سستے نہیں ہیں، مہنگے ہی پہنو، لیکن سنت کے مطابق پہنو۔ کاٹن والے ہوں بے شک جو ہوں، بین والے پہنو، کالر نہ پہنو۔ سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو یا اوپر؟ اوپر ہر حال میں مرد، کالر نہیں، ٹھیک نا، ثابت نہیں ہے نا، مطلب ڈیزائن دوسرے ہے نا، کالر اچھے نہیں ہے نا، مطلب یا یہ بین بزرگوں نے پہنے ہیں یا پھر اس سے پرانا جو ہے وہ بغیر بین والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کیونکہ بین تو چلو اب نیا سٹائل آیا نا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بزرگوں کو، اللہ والوں کو، مشائخین کو دیکھو کہ وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، سفید پہنتے ہیں اور کالر نہیں پہنتے، بین پہنتے ہیں۔ لیکن کچھ مدارس میں ایسا بھی کام کیا جاتا ہے کہ کینچی لے کے، ابھی اللہ کا شکر ہے عقل آ گئی ہوگی، ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ کینچی سے کاٹ دیتے تھے کالر کو، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کے پاس کپڑے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوا کالر والے کپڑے پہننے سے۔ ہم نے علماء کو بھی کچھ دیکھا ہے کہ وہ پہن لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ عادت نہ بنائیں، ان کو پہلے نیکسٹ جب کپڑے آپ سلوائیں گے تو بین والے سلوائیں، کیونکہ وہ کالر والے صحیح بنے، وہ کاٹ کے اس کے دھاگے نکل رہے ہیں تو یہ کوئی عیب والی بات بن گئی۔ سلائی کروا لو گے تب بھی وہ اچھا نہیں لگے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ فما اوتیتم، پس جو بھی دیے گئے تم،
من شیء اور کوئی چیز فمتاع تو سامان ہے الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا وما عند اللہ اور جو ان کے اللہ کے پاس ہے عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاس کول پنجابی خیر بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں غرض تم ہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کی پونجی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں 14ویں سپارہ میں فرمایا گیا ہے ما عندکم دیکھو اشارہ سمجھو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق کیا مطلب اشارہ سمجھ آ رہا ہے جو تمہارے پاس ہے جو کچھ بھی ہے لاکھوں کا سٹور ہے آن لائن ہے یا آف لائن ہے فنا ہو جائے گا لیکن صدقہ جاریہ بنا جاؤ گے پیچھے لوگ دعائیں کریں گے یار کوئی اللہ والا آیا تھا نیک بندہ ہمیں سٹور کی ٹریننگ دے گیا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی نسلوں کو مغفرت فرمائیے نسلوں میں اضافہ فرمائیے ان کے لیے دعا کریں گے اور ختم ہو جائے گا جو کسی کے پاس ہے تو کیا آتا ہے جوتے کپڑے پہننے کی کیا دعا ہے تبلی ویخلف اللہ تعالی دوسرا بندہ نیا کپڑے پہننے والے کو یہ دعا دیتا ہے تبلی پہن یا پھاڑ اس کو مطلب پرانا کر ویخلف اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تجھے اور دیں گے ہم منڈی رکھتے ہیں کپڑے اتنے عرصے جو پرانا ہو گیا کسی غریب کو تو دو نا یار صدقہ کرو کیا دیا کرو کتنا گفٹ کر دیا کرو لیکن کچھ کم نہ تو ہوئے بات سمجھ آ رہی ہے اسی طرح مال و دولت ہے کھانا پینا ہے وہ مال ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کے آگے صدقہ کر دیا زکوٰۃ دے دی صدقہ خیرات کیا وہ کیا ہوتا باقی رہتا ہے قبر میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا کہاں تک ہو گئے غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کی پونجی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین کیا مطلب اور وہ لوگ کچھ ترجمہ ذہن میں بٹھائیں یجتنبون اجتناب کا لفظ آتا ہے آپ کو اردو اجتناب لفظ آتا ہے نا اجتناب کرو بھائی اردو کا لفظ ہے اجتناب کرنا اسکولوں میں نہیں ہو آپ لوگ نا اس لیے ان کو آنا چاہیے اجتناب کا لفظ ہے یہ یجتنبون جو بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے واذا ما غضبوا اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں ہم یغفرون تو وہ درگزر کر جاتے ہیں معاف کر جاتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین ایک اور جگہ 14 سے 14 سپارہ ہے آیت کا مفہوم ہے الذین مومنین کی نشانیاں یہ بھی نشانیاں وہ بھی نشانیاں ہیں کیا الذین وہ لوگ واو آ جائے گا تو وہی لوگ اور وہ لوگ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات اس میں موصولہ سمجھا کرو نا کچھ ذہن میں بٹھاؤ گے تو اسکولوں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے نہ لگے بندو اسکولوں نے لالچ تے پڑھو نا کم از کم ترجمہ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء ٹھیک ہے جی چپ کر بھی ظاہری بھی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اس آیت کے ضمن میں ایک مختصر واقعہ ایک اللہ کے حضرت امام یعنی حسن حسین حضرت علی کی اولاد میں سے ایک تھے اللہ والے تھی ان کی اولاد میں سے علی ہی نام تھا غالباً اب مجھے ذہن سے ہے مقصد کیا ہے ان کی جو خادمہ تھیں وہ بھی اللہ کی نیک بندی قرآن کی حافظہ عالمہ ٹھیک ہے جی ہر کوئی ہوتے تھے مطلب ہمارے ہاں بس ایک حافظ ہو جو لیتے بس ٹھیک ہے جی بہو سارے ہی حافظ عالم ہوتے تھے ہونے چاہیے آپ کے ہمارے گھروں میں تو وہ اس طرح جا رہی تو ٹھوکر وغیرہ لگ گئی کچھ چیز گر گئی سالن جو بھی ہوگا مختصر خلاصہ سمجھے آپ تو انہوں نے غصہ کیا علی جو تھے جو بھی مطلب اس وقت کے ان کی اولاد میں سے نیک تو انہوں نے آگے سے آیت پڑھی خادمہ نے یہی والی
والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو ہیں غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین، دوسری آیت پڑھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں غصہ معاف کرتا ہوں، غصہ پی رہا ہوں، اس نے پھر آیت پڑھی آگے والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ خادمہ بھی تھی، باندی بھی تھی، باندی کا مہر کیا ہوتا ہے؟ وہ معاف کرنا اس کا مہر ہوتا ہے، اس کو معاف کر دو بس، آزاد کر دو، وہ مہر ادا ہو جاتا ہے۔ باندی کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اسلامی حکومت ہو یا تو بیویاں ہوتی ہیں یا پھر باندیاں ہوتی ہیں، دو آپشن ہوتے ہیں، تیسرا آپشن نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لہذا ہمارے ہاں مردوں کے پاس آپشن ایک ہی ہے، بیوی، نکاح کرو بھائی، نکاح کو عام کرو، آسان کرو، سمجھ آئی نہیں گل؟ اور والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تیسری آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ احسان وار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کیا مطلب کیا؟ جا تو آزاد ہے، یعنی قرآن پہ عمل کرنے والے کیسے تھے، ٹھیک ہے جی، غصہ آیا پی گئے، معاف بھی کیا اور آزاد بھی کر دیا۔ ہمارے ہاں الٹا ولٹ مارتے رہتے ہیں، آگے سے کوئی جواب دینا خادمہ خادم، تو میرے آگے باتیں کرتا ہے، میرا خادم ہے، نوکر ملازم ہے، نہ، سب برابر ہونے چاہیے۔ اسلام نے یہ انصاف والا قانون دیا ہے، اسلام نے کون سا دیا ہے؟ انصاف والا، جب بولنے کا کہا جائے تب۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے در فریز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، یہاں پہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم مما رزقناهم ينفقون، والذین استجابوا، اور وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں، لربهم، اپنے رب کا، واقاموا الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز، وامرهم، اور ان کے معاملات، شورا، سورت کا نام آ گیا ہے، سورت کون سی پڑھ رہے ہیں ہم؟ شورا، سورۃ الشورى، اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، شورا بین، آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اس لیے ہم جماعت والے بھی ہمارے ہاں مشورہ کرتے ہیں، ہم گھروں میں بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ آج ہماری نماز کیوں رہ گئی ہے فجر کی؟ کل سے ہماری نماز نہ رہ جائے۔ آج ہم مسجد میں لیٹ سبق پڑھنے آئے تو کل سے ہم لیٹ کیوں نہ آئیں؟ آج وجہ جو بنی وہ انشاءاللہ نہیں بنے گی۔ مشورہ کرنا کہ نہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وَالَّذِينَ، اور وہ، الذین کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ لوگ، اذا صابہم، جب پہنچتی ہے ان کو، البغی، کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے ہیں۔ دفاع کرنا بھی آیا ہے، یہ نہیں کہ بس مارتے رہو جی، مارتے رہو، ہم چوڈو بنے ہوئے ہیں، پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ چوڈو مال ہے جی، کھائی جا رہا، آگے سے بولتا نہیں ہے، جو مرضی کرو اس کے خلاف، بھئی انڈیا والا، فلاں فلاں ملک والا مخالف، ہم پھینکتے جا رہے ہو، یہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی ہم تو صبر کریں گے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم تو صبر کریں گے، ہم تو آگے سے جواب نہیں دیں گے، فلسطین کو پیسا جا رہا ہے، چھوٹے بچے بڑوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو بس مجبور ہیں، کیا کریں، قرضہ لیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس وہاں بم پڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹیکنالوجی ہے، اور بس سال بعد دکھانے ہوتے ہیں، یوم دفاع میں دکھا دیا، بس ٹھیک ہے جی شو ہو گئے، بس رکھ دو، واپس ایکسپائر ہو جائیں گے وہ، سمجھ آئی نا؟ کچھ چھوٹا موٹا ہی پھینک دو، ٹارگٹ اسرائیل پہ ہے کہ میزائل چھوڑیں بس، اسرائیل پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں، ہم پروڈکٹ کا کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں، پروڈکٹ کا کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں۔ ان کو جلدی بلا رہا ہوں، اس طرح کی جائز نہیں ہے بالکل۔ اچھا، والذین، جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دفاع کا مطلب یہ نہیں ہوتا گالی دی تو گالی دو، نہ، یہ دفاع نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، یہ غلط بات ہے، کافر والا طریقہ ہے، کیونکہ کیا کرتے ہیں وہ کافر لوگ، مشرک کیا کرتے ہیں؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کا کام خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں مارنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، گالیاں دینا ہمارا کام
نہیں ہے. مارنا ہے تو مارو. اب ادھر مسجد کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس دن ایک چیخ کے چلا گیا کوئی پتہ نہیں کیا. میں جانتا ہوں کون تھا. بس خاموش، ریکارڈنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. مقصد بات کا کیا ہے، ان کو آپ جانتے ہیں تو آپ کہیں گے آج آپ کے بارے میں بڑا اچھا ذکر ہو رہا تھا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، ہم نے آپ کا نام لے لیا. آپ کی عزت رکھنے کے لیے آپ مسجد کا احترام کریں، نمازوں کا احترام کریں، نمازیوں کا احترام کریں، اور اس کو آیت سنائیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، کہ مسجدوں کے پاس سیٹیاں اور آوازیں مارنا، تالیاں بجانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کے بچوں کا کام نہیں ہے. مسلمان عورتوں کا کام نہیں ہے. نہیں ہے. تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی مسلمانوں کی جماعت کیوں نہیں تیار ہوئی؟ بچوں میں کام کیوں نہیں کر رہے؟ مسجد میں درس لے کے جاتے ہیں آپ لوگ، وہاں پہ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو؟ کون سمجھائے گا؟ اب مٹھی پر جماعت ہے، بہت احسن انداز سے سمجھانا، اگلے کی بےزتی نہیں کرنی، انتہائی پیار محبت سے، اخلاق کے ساتھ. اتنا میٹھا انداز ہو کہ بس وہ عاشق ہو جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، سبق پڑھنے والا بن جائے آپ کے ساتھ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَجَزَاءُ اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. ٹھیک ہے جی. اور بدلہ سیئۃ برائی کا، سیئۃ برائی ہے، مثلها اس جیسی. فمن عفا پس جو کوئی درگزر کر جائے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ اور تو اجر اس کا، عَلَى اللَّهِ ذمہ ہے اللہ کے، انہو بے شک وہ، لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا کس سے؟ ظالموں سے. توجہ فرماؤ، غلط نہ بولو. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ظالم بننا ہے کہ مظلوم؟ مظلوم نہیں. بات سمجھا کرو نا. نہ مظلوم بنو نہ ظالم بنو. ظالم بنا. اب دیکھو فرمایا گیا کہ ظالم کا ساتھ بھی نہ دو، مظلوم کا بھی ساتھ نہ دو. فرمایا یہ کیا؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا، یہ ظالم کو روکنا کیا ہے؟ اس سے، اس ظلم سے روکنا. مظلوم کا ساتھ دینا نہیں دینا ہے نا، اس سے بچانا ہے. ظالم کا ساتھ دینا یا ظالم کو روکنا ہے، یا ہاتھ سے روکو یا زبان سے، یا دل میں برا سمجھو. سب ظلم سہنے والا ظالم سے بڑا ظالم. ٹھیک ہے جی. ہاں. اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. مطلب کیا؟ ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی مارو، دو مارو گے تو ظلم ہوگا. ایک کوڑا، اس وقت کوڑا ہوتا تھا، اس لیے معاف کرنا ہی بہتر ہے. اگر میں نے مثال، ادھر آؤ، اس طرح مارا، اب یہ تو مجھے نہیں مارے گا مثال کے طور پر، تم اس کو مارو، سیکھ کے مارو. یہ پریکٹیکل آپ کو بتایا جا رہا ہے. مارو. اب یہ مارے گا، آپ کو مارے گا. اس نے کم مارا ہے تو یہ بچ گیا ہے، اس سے زور سے مارا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی آخرت میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریکٹیکلی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا کیا ہے، مار دیا ہے، قتل کیا تو وہ تو چلو قتل کا بدل قتل ہے، وہ تو حکومت کرے گی نا، قانون کا کام ہے. تھپڑ اگر لگا ہے تو درمیانہ تھپڑ ہے، اس سے سخت مارا پھر خطرے والی بات ہے. یہ ساری باتیں حدیثوں میں موجود ہیں. اور کسی کا کہاں تک ہو گیا تھا؟ بدلہ، برائی کا بدلہ ایسی جیسی برائی ہے. پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے. یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اتنی ہی تکلیف ظالم کو پہنچا دے جتنی اس نے پہنچائی تھی. لیکن آگے اس بات کی بڑی فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان بدلہ لینے کے بجائے صبر کر کے معاف کر دے. بات سمجھ آئی؟ جی. وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. وَلَا مَنِ انْتَصَرَ اور جو کوئی بدلہ لے بعد ظلمه اس کے ظلم کے، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ، مَا عَلَيْهِم نہیں ہے ان پر، مِّن سَبِيل کوئی راستہ. کیا مطلب؟ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. ایک تھپڑ کے بدلے اتنا ہی وزن کا تھپڑ مار دیا تو کوئی اس میں دنیا میں حساب برابر ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. دنیا میں حساب برابر کر لو، ورنہ آخرت میں بڑی مسئلہ خراب ہو جائے گا، آخرت میں بڑی پکڑ ہوگی. یہاں تک یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ سینگ ایک بکری نے مارا تھا، بغیر سینگ والی بکری کو اس کو زندہ کیا جائے گا، دونوں بکریوں کو لایا جائے گا. جس کا سینگ نہیں تھا دنیا میں اس کو سینگ دیا جائے گا، بھائی اس کا بدلہ پورا کر اپنا، انصاف اتنا ہوگا. لیکن وہ صرف ایک
اللہ کا انصاف دکھانے کے لیے ہوگا، کیونکہ جنت میں جانور نہیں جائیں گے، جانوروں میں سے کچھ مخصوص جانور ہیں، کتا ہے، عزیر علیہ السلام، گدھا ہے، اونٹنی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ مقصد سمجھ آ گئی۔ لیکن یہ بھی ڈائریکٹ اسی شکل میں نہیں جائیں گے، بات سمجھو پوری۔ انسان اور جنات کے لیے حساب کتاب اور اس کا مرتب ہونا ہے، جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا کس کے لیے ہے؟ انسان اور جنات، انسان اور جنات کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ انسان بن کے جائیں گے یا جنات بن کے جنت میں جائیں گے؟ اچھا سوال ہے، لیکن میں بے عقل ہوں، میں بے علم ہوں، اس میں جنات ہی رہیں گے نا۔ میں نے یہاں کہیں سنا تھا، اب ریکارڈنگ ہے، اچھی بات نہ ہو نا، کہ دنیا میں ہمیں جنات نہیں دکھتے اور وہاں پہ الٹ ہوگا، دیکھیں گے، ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کرے کہ کنفرم ہو جائیں، کہیں تلاش کرو اس کو، آپ لوگ سرچنگ کرو، بہرحال اللہ کرے یہ صحیح ہو، کہیں پہ تحقیق مل جائے اس کی احادیث وغیرہ میں۔ بات سمجھیں آپ لوگ، بس انصاف اور نیکی برائی کا جو مرتب ہونا ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا، ان دونوں کے لیے۔ اس کے لیے جو جائیں گے جنت میں وہ انسان ہی کی شکل میں جائیں گے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ ہاں وہ والے، بات سمجھ آ گئی جی۔ اور جو شخص، اچھا یہ ہو گیا نا برابر، الزام نہیں، آگے آیت انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ انما السبیل، بے شک راستہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون، اور بغاوت کرتے ہیں، کیا بدماشی بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب، زیادتی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بدماشیاں کرتے ہیں، لوگوں کو جینے نہیں دیتے، عورتوں کو مردوں کو چین سے جینے نہیں دیتے، جینے دو بھائی، جینے دو، چین سے ہم کو جینے دو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَمَنْ، اور البتہ جس نے صبر، کیا کیا؟ صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ، لمن عزم الامور، البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، بڑی بات ہے بھائی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، 26واں سپارہ ہے، سورہ احقاف ختم ہو رہی ہے۔ فاصبر، صبر کریں، کما صبر، جس طرح صبر کیا، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے، ویسے تو انبیاء اور رسول ہیں، انبیاء میں بھی رسولوں کا درجہ اونچا ہے، 313 رسول ہیں، رسول، ان کا کام ہے۔ اب صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ظلم سہتے رہو، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا صبر ہے، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کا معنی مظلومانہ والا نہ کرنا، بس ٹھیک ہے جی، آپ گالیاں دیتے رہیں، ہم سنتے رہیں گے، بس ٹھیک ہے جی، یہ صبر نہیں ہے۔ جتنا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہو کرو گے، جتنا اس سے بات کر سکتے ہو آگے بات کرو گے، سمجھ آئیے۔ بعض دفعہ بالکل حکومتی لیول پہ کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے، اب آپ بالکل بولیں گے، ہاتھ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر دل میں برا سمجھیں، حدیث میں آتا ہے 3 درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں، ہاتھ سے، پھر زبان سے، آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں، وذالک اضعف الایمان، سب سے کم درجہ پھر دل میں برا سمجھو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ ہو گیا، رکو ہو گیا نا، یہ ہماری آیت نمبر 43 تک ہوگی۔ اللہ رب العزت میں جو کہا سنا گیا، عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، صرف باتیں نہ کریں، عمل بھی کریں، کچھ عمل کر جائیں، صدقہ خیرات کریں، صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ تو ترجمہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔